السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے علم شہریت کی تعریف۔ بچوں، گزشتہ لیکچر میں نے ایف جے گولڈ اور پروفیسر پیٹرک گٹس کی بیان کردہ تعریفوں کا تجزیہ کیا تھا۔ آج میں آپ کے ساتھ ای ایم وائٹ کی ڈیفینیشن شیئر کروں گی۔ ای ایم وائٹ کے مطابق علم شہریت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جس میں شہری کی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہو یا مقامی، قومی اور بین الاقوامی معاملات سے۔ ای ایم وائٹ نے اپنی اس تعریف کے ذریعے علم شہریت کے وسیع و عریض سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ای ایم وائٹ نے سب سے پہلے اس علم کو بے حد مفید قرار دیا ہے۔ بچوں، یہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق بہرحال شہری سے ہے۔ شہری کی زندگی کے ہر پہلو کو یہ اسٹڈی کرتا ہے، یعنی شہری جس سماج میں رہتا ہے، جس قسم کی سوچوں سے نبرد آزما ہوتا ہے، جن اداروں سے وابستگی اختیار کرتا ہے، جس طرح سے وہ ہر سیاسی عمل کا حصہ بنتا ہے، شہری کی زندگی کے ہر پہلو کو علم شہریت میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ای ایم وائٹ کے مطابق علم شہریت میں شہری جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس قوم کے ماضی، حال اور مستقبل کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یعنی شہری کی قوم کا ماضی کیا تھا، کیا وہ آزاد تھی یا کسی طاقت کی غلام، اور اگر غلام تھی تو اس نے آزادی کیسے حاصل کی، آزادی حاصل کرنے کا عمل کیسا تھا، اور اب وہ قوم کیسے اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یعنی ماضی میں وہ کن نشیب و فراز سے گزری، کیسے زندگی کی دھوپ چھاؤں میں سفر کیا، اور اب اس قوم کی سیاسی زندگی کیسی ہے۔ وہ اب جس آزاد ریاست میں ڈھل چکی ہے، اس کی زندگی اور اس کے مسائل کیا ہیں، پھر یہ کہ اس کا مستقبل کیا ہے، ترقی کے امکانات کیا ہیں، کن امتحانوں سے گزری اور کتنے امتحان ابھی باقی ہیں، اس کی ریاست کے سیاسی ادارے کیسے کام کرتے ہیں، ان کا آپس میں باہمی تعلق کیسا ہے، لوگ کیسے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، سیاسی نظام کے متعلق ان کا شعور کیسا ہے، اور مستقبل میں اس ریاست کے سیاسی، معاشی اور سماجی ڈھانچے کا مستقبل کیا ہے۔ بچوں، ان سب باتوں کا علم آپ کو شہریت پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر ای ایم وائٹ یہ بھی کہتا ہے کہ علم شہریت ایک شہری کی زندگی کے مقامی، قومی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شہری جس علاقے میں رہتا ہے، وہاں کے حالات اور شہری کی اس علاقے سے وابستگی اور اس علاقے کے سیاسی ماحول سے شہری کی مناسبت، ان سب چیزوں کا جائزہ علم شہریت میں لینا بہت ضروری ہے۔ یعنی علم شہریت میں ایک شہری کے مقامی مسائل، وہاں کے لوکل سیلف گورنمنٹ کا نظام، اسی طرح سے ایک شہری جس قوم سے وابستہ ہے اور جس اسٹیٹ سے وابستگی اختیار کرتا ہے، ان سب کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی کیسی ہے، اس کے اداروں کی ساخت کیسی ہے، اس کے اداروں کا آپس میں باہمی تعلق کس طرح کا ہے، شہری کا اپنا رویہ کیا ہے، عہدیداروں کی کیا اپروچ ہے، قوم کی معاشی خوشحالی اور اس کے سماج کا ماحول کیسا ہے، وہاں کا سیاسی تمدن کس قسم کا ہے، لوگوں کا ووٹنگ بیہیویئر کس طرح کا ہے۔ یعنی اسٹیٹ کی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پھر بچوں، اگر ایک شہری چونکہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ دنیا کا حصہ ہے،
اور بیرونی دنیا سے کسی نہ کسی طور پر وہ وابستہ ہوتا ہے تو علم شہریت میں شہری کا دوسری دنیا سے تعلق کس طرح کا ہے، اس بات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ اس دور میں جب کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک شہری کا بین الاقوامی دنیا سے رابطہ، یہ وہ ٹاپک ہے جو بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ شہری جس ریاست سے وابستہ ہوتا ہے، اس ریاست کے ہمسایہ ممالک کیسے ہیں، ایک ریاست کا اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلق کیسا ہے، وہ ریاست کن ممالک کی دوست ہے، کن ممالک سے اس کے اختلافات ہیں، اس کے مختلف ممالک سے سماجی، تجارتی اور اقتصادی اور دفاعی تعلقات کیسے ہیں۔ علم شہریت میں ان تمام باتوں پر گہری نگاہ رکھی جاتی ہے۔ پھر دنیا میں جو بین الاقوامی ادارے کام کر رہے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح UN جیسے ادارے، یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اس کا سٹرکچر اور اس کی کارکردگی، ان سب کا بھی اس سبجیکٹ میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ UAM وائٹ نے علم شہریت کی بہت جامع تعریف کی ہے کہ علم شہریت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جس میں شہری کی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہو یا مقامی، قومی اور بین الاقوامی معاملات سے۔ بچوں، ایک اور رائٹر ڈاکٹر کے عزیز نے علم شہریت کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ علم شہریت معاشرے میں افراد اور ان کے اداروں کا مطالعہ ہے جس کا ایک فرد پیدائشی رکن ہوتا ہے یا اپنی مرضی سے ان کی رکنیت اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک محدود تعریف ہے جس میں علم شہریت کو اداروں کا علم قرار دیا گیا ہے۔ جب ایک فرد دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بعض اداروں کا پیدائشی طور پر رکن ہوتا ہے، یعنی اپنے خاندان کا رکن، اپنی برادری کا ممبر، اپنے محلے کا رکن، اپنے گاؤں، شہر، اپنی ریاست اور پوری دنیا کا فرد۔ تو خاندان، محلہ، شہر، گاؤں، ریاست اور دنیا سب قدرتی ادارے ہیں اور فرد پیدائشی طور پر ان سے وابستہ ہوتا ہے، مگر جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی اداروں سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کے مطابق مختلف سماجی، ثقافتی، سیاسی، تفریحی اور پیشہ ورانہ اداروں سے وابستگی اختیار کرتا ہے۔ ان اداروں کو رضاکارانہ ادارے کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر عزیز کے مطابق علم شہریت مختلف اداروں کی ساخت اور ان کی کارکردگی کے جائزہ لینے کا علم ہے، اور اس کے علاوہ فرد اور ان اداروں کے باہمی تعلق کی کہانی کو بھی یہ علم بیان کرتا ہے۔ بچوں، در حقیقت ہر سبجیکٹ ایک سمندر کی طرح وسیع اور گہرا ہوتا ہے۔ اس کے اپنے ساحل اور اپنے جزیرے ہوتے ہیں۔ ایک سبجیکٹ کے متعدد پہلو ہوتے ہیں، ہر پہلو دوسرے پہلو سے جدا اور منفرد ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے کسی بھی رائٹر یا مفکر کی ڈیفینیشن پرفیکٹ نہیں ہوتی اور وہ سبجیکٹ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بحیثیت سیوکس کے اسٹوڈنٹس ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے اپنے سبجیکٹس کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں اور اس کی وسعتوں اور اس کی گہرائیوں تک
رسائی حاصل کرنے کو اپنا فرض سمجھیں۔ ان تمام تعریفوں کا جائزہ لے کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم شہریت انسانی علوم کا وہ مفید شعبہ ہے جو ایک شہری کی زندگی اور اس کے متعلقہ مسائل کا جائزہ لیتا ہے، اس سے وابستہ اداروں کے متعلق بتاتا ہے۔ یہ علم ایک شہری کی زندگی کے معاشرتی، سیاسی، معاشی اور دیگر پہلوؤں پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ یہ شہری کی زندگی کے ماضی، حال اور مستقبل کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ شہری کی مقامی، قومی اور بین الاقوامی زندگی کو بھی زیر نگاہ رکھتا ہے۔